درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا رحم شاید ہی کوئی کر پائے۔ آپ کریم آقا کی فتح مکہ کے بعد دشمنان مکہ جو تھے کفار مکہ وہ سب کے سب گھبرا گئے جب آپ مکہ معظمہ فتح کر کے پہنچے۔ تو جو ہندا تھی سب جانتے ہیں نا، ابو سفیان کی بیوی، جس نے آپ کے پیارے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ جنگ احد میں آپ کے پیارے چچا کے سینے کو چیر کر کلیجہ نکال کر وہ کلیجے کو اس نے چبایا تھا، اور اس کے آپ کے ناک منہ کاٹے تھے۔ اس قدر شدید ظلم کیا تھا، ایسے کو کوئی معاف کر سکتا ہے کیا؟ جب آپ فتح مکہ کر کے آئے، ہندا نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ بدلہ لو، ہم سے بدلہ لوں گے، بدلہ لو۔ کہا نہیں، معاف کر دو۔ جس نے قتل کیا تھا نا، جو غلام حبشی تھا، وہ آیا مجھے سزا دو، کہا تجھے معاف کر دیا، بس ایک وہ ہے کہ تو میرے سامنے مت آنا، کہیں دور چلے جا، معاف کر دیا۔ آپ کی پیاری بیٹی، آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قاتل، جس نے آپ کی ہجرت کے وقت آپ کی اونٹنی کو پہ ایسا خنجر مارا کہ آپ زمین پہ گر گئی۔ 8 برس تک شدید اس زخم میں گرفتار رہی، بیمار رہی، تکلیف میں رہی۔ 8 برس بعد اسی زخم کی وجہ سے شہادت پائی۔ جب وہ قاتل سامنے آیا تو اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ معاف کرنا، درگزر کرنا اللہ کو پسند ہے۔ جب تک ہم یہ عمل نہیں کرتے مصطفیٰ جان رحمت کے قریب ہی نہیں۔ ہمارا تو کوئی کسی نے اتنا بھی نہیں بگاڑا، صرف تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے اور ہم اس سے رشتہ توڑ دیں۔ ہر گھر کا وہ حال ہے کہ کسی کی اس سے نہیں بنتی ہے، کسی کی اس سے نہیں بنتی ہے، کسی کی چچا سے دشمنی ہے، کسی کی تایا سے دشمنی ہے، کسی کی خالہ سے دشمنی ہے۔ پیارے آقا مدنی آقا سونی آقا ایک مرتبہ مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے، اچانک آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ جو قاطع رحم ہے ہماری مجلس میں نہ بیٹھے۔ کیا کہا؟ جس نے رشتہ توڑا ہے کسی سے وہ ہماری مجلس میں نہ بیٹھے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فوراً ایک صحابی رسول اٹھے، چلے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر آ کے مجلس میں بیٹھے۔ پوچھا کہاں گئے تھے؟ ان صحابی رسول کی 2 سال سے اپنی خالہ سے دشمنی چل رہی تھی، رشتہ ٹوٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی آقا نے کہا ہماری مجلس میں قاطع نہ بیٹھے، رشتہ توڑنے والا نہ بیٹھے، وہ اسی وقت اٹھے، اپنی خالہ کے پاس گئے، گلے شکوے دور کیے، خالہ بھانجے ایک ہوئے، پھر آ کے مجلس میں بیٹھے۔ کہ جو ہمارے خون کے رشتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، اس کو توڑنے کا حکم نہیں ہے۔ بات ہوتی ہے، انسان ہیں ہم، کچھ ہماری بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ ان کی بھی ہوتی ہے، اور ہم تو ہے گنہگار، اور اللہ رب العزت کو وہ بندہ پسند نہیں جو معاف نہیں کرتا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے والوں کو۔ بس معاف فرما دے مجھ کو بھی، اے اللہ بس معاف فرما دے مجھ کو بھی۔ کہیں ہم محفلوں میں جاتے ہیں وہاں دشمنی ہو جاتی ہے، کہیں ہم رشتہ داریوں میں جاتے ہیں وہاں دشمنی ہو جاتی ہے۔ یہ جو رشتے ہیں نا، یہ صرف رشتہ داروں کے رشتے نہیں ہیں۔ ہم اس مجلس میں بیٹھے، یہاں بھی ہمارے کلمے کے رشتے ہیں، اور یہ رشتہ سب سے بڑا ہے۔ جب بھی تھوڑا سا جھگڑا ہو بھی جائے نا، برا ہو بھی جائے، فوراً معافی مانگ لے۔ جس کو اللہ کے رسول سے محبت ہے وہ کر لے گا، اور جس کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے
تو وہ نہیں کرے گا. اور معافی بھی کیا مانگنا ہے, اتنا بھی معافی بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جس سے برا لگا ہے اس سے مسکرا کے مل لیں, مسافہ لے لیں, مسکرائے لیں, سمجھ جائیں گے آگے والا اس کے دل میں میرے لیے کوئی قدرت نہیں ہے, اس کے لیے میرے دل میں کوئی خرابی نہیں ہے. بس یہی ضروری ہے کہ یہ جو دلوں سے ملاتے جائیں, اور یہ جو رشتے ہیں اللہ کو اس لیے پسند ہے, یہ میری مخلوق ہے اور یہ سب آپس میں محبت سے رہتے ہیں. پیارے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں, دیکھیے ایک سی ضمن میں ایک بات یاد آ رہی ہے, سب کو معلوم ہے پھر بھی اس میں بتا دوں. جناب سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہماری امی ام المومنین, کم سنی کی عالم, اور ایک مرتبہ ایک جہاد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی. سفر میں آپ اتنی نازک تھی, ہیوی ویٹ نہیں تھا, نازک تھی. وہ جو قزاوہ ہوتا ہے اونٹ کے اوپر نا, قزاوے میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو قزاوے کو اونٹ پہ کس دیتے تھے. جب سفر چلتا قزاوہ اتار کے نیچے رکھ دیتے تھے. جب وہ سفر سے آگے بڑھنے کے لیے پھر قافلہ تیار ہوا تو پیاری ہماری امی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ضرورت کے لیے باہر گئی. ضرورت سے جب واپس آئی تو سب نے انہیں دیکھ لیا کہ آ گئی ہیں. اچانک نظر پڑی میرے گلے کا ہار نہیں ہے, گلے میں جو ہار پہنا تھا وہ, تو اب بنا بتائے سب کو ہار لینے, میں وہاں گئی تھی کہیں گر گیا ہوں گا, تو وہ کھوجنے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے وہ واپس چلے گئی. اب لوگوں کو تو دکھ گئی تھی آ گئی ہے, لیکن واپس جاتے ہوئے نہیں دکھے کہ پھر چلے گئی ہیں ڈھونڈنے, کسی کو بتایا بھی نہیں انہوں نے میرا ہار گم ہو گیا ہے. چلے گئی وہاں سے واپس. اب ادھر صحابہ کرام نے سمجھا کہ آپ قزاوے میں بیٹھ گئی ہے, قزاوہ تو پردے میں ہوتا تھا, اٹھایا اور اونٹ پہ کس دیا. اب آپ اتنی نازک تھی کہ لگا بھی نہیں کہ اس میں نہیں ہے, لگا کہ اندر بیٹھی ہیں, اور وہ کس دیا اور سب قافلہ آگے چل دیا. اب جب یہ وہاں سے ڈھونڈ کے اپنے ہار کو آئی کہ ڈھونڈ نہیں ملا, واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے. تو پھر آپ نے یہ کیا کہ آپ اسی جگہ پر بیٹھ گئی. انہیں معلوم تھا جب میں نہیں ملوں گی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہیں ڈھونڈنے کے لیے بھیجیں گے, اس لیے وہ آپ پردہ کر کے وہاں پر بیٹھ گئی. اس وقت ایک ایسا معمول تھا کہ جب قافلہ جاتا تو ایک دو صحابی پیچھے آتے, وہ پیچھے چلتے کہ کچھ قافلے کا سامان تو نہیں گر گیا ہے. تو ایک بڑے باوقار صحابی رسول پیچھے سے جب آئے تو دیکھا ماں ام المومنین بیٹھی ہوئی ہیں, سمجھ گئے کتنا ادب وہ صحابی رسول تھے. اس قدر ادب تھا کہ یہ تو میری ماں ہے, گھونگھٹ میں تھی, پردے میں تھی. آپ نے اپنا اونٹ بٹھایا, اونٹ پہ آپ کو سوار ہونے کا التجا کیا, بیٹھ جائیں, اور خود نکیل پکڑ کے پیدل مدینہ منورہ پہنچے. لیکن دنیا ہے, دنیا کس کو چھوڑتی ہے؟ دنیا جس کی نظروں میں گندگی بستی ہے, دلوں میں گندگی بستی ہے, وہ ہر اچھے رشتوں کو بھی گندا دیکھتے ہیں. اب آپ تو اپنے گھر چلے گئی, لیکن بات کچھ خرابی تھی ہی نہیں بات میں, لیکن جو کچھ منافق وہاں پر تھے ان کو بڑی تکلیف ہوئی, ان کو بہانہ ملا, انہوں نے افواہ اڑانا شروع کر دی کہ امت کی ماں نہ جانے کس کے ساتھ میں آئی, معلوم معاذ اللہ کچھ غلط رشتہ لگا دیا, غلط باتیں ہونے لگی. افواہ جو ہوتی ہے نا, تھوڑی سی گندی بات ایک کوئی کر دیتا ہے, پھر وہ بات کو ایسا اسپریڈ کرتی ہے دنیا, یہ نہیں سوچتی کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے ہم کیوں بولے. اس کام میں بولنے کا حکم نہیں ہے, بہتان لگانا ہے نہیں, کھلے چوراہے پہ اسے 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے, 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے. لیکن لوگ یہ شریعت کا مذاق بنایا ہوا, لوگوں نے سنتے نہیں, کسی کا بھی بہانہ دکھ جائے, دیکھا بھی نہیں ہوتا, اس کے بارے میں گندا بولنے کو تیار ہو جاتے. ہم کون ہوتے بولنے والے؟ اب وہ بولنا شروع کر دیا. یہ تو وہاں سے سفر سے آئی تھی تو آنے کے بعد بیمار ہو گئی, کئی دن تو باہر ہی نہیں نکلی. اس کے بعد ایک بار جب وہ بھی ضرورت کے لیے اپنی کسی سہیلی کے ساتھ جا رہی تھی تو انہوں نے اپنے کسی صحابی رسول کے ساتھ جا رہی تھی تو وہ اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی تھی.
انہوں نے کہا کیوں تم کیوں بد دعا دے رہی ہو؟ ان کو بولے برا ہو اس کا جو آپ کے بارے میں الٹا سیدھا بول رہا ہے کس سے سن کے. تب انہیں پتہ لگا میرے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کیا بول رہے ہیں؟ تو پھر وہ پوری بات پتہ لگی کہ جب آپ وہاں سے آئی تھی تو لوگوں نے آپ کے بارے میں، آپ کو معلوم نہیں لوگ کیا کیا باتیں بنا رہے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں آپ کتنی پیاری ہو. یہ بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی پہنچی. آپ بہت بہت غمزدہ ہوئے. وہ آپ تو سب کچھ جانتے تھے، آپ بتا سکتے تھے میری بیوی پاک ہے، لیکن یہ معلوم تھا کہ یہ دنیا ہے. اگر میں اپنے منہ سے بولوں گا تو لوگ نہیں مانیں گے نا. آپ کی نبوت کو تو کتنی تکلیفیں دی آپ کو، کتنا آپ کے معراج کے بارے میں کتنا بولا ہم نہیں مانتے. تو کیا یہ والی بات مان لیتے؟ آپ نے خاموشی اختیار کرے رہے. جب بی بی عائشہ کو یہ والی بات پتہ لگی آپ بہت روئی اور سیدھے اپنی مائکے اجازت لے کے اپنی امی کے یہاں چلے گئی. گھر میں دیکھا تو امی بہت رو رہی ہیں. والد محترم کی آنکھیں سوج گئی رو رو کے. کرے کیا کرے کیا؟ آپ نے کسی سے بھی کچھ نہیں کیا. درود مصطفیٰ سے دیکھنا، وہ بڑا پیارا درود ہے. اس میں ایسی اللہ تعالیٰ سے التجائیں کی ہے جناب سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سجدے میں گر گئے کہ کہا کہ اگر میں کہوں بری ہوں تو کیا مان لو گے، یا میں کہوں اچھی ہوں تو بھی کیا مان لو گے؟ میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ میرا رب ہے، وہ ظاہر کر دے گا. آقا بھی یہی چاہتے تھے کہ میں نہ بولوں اللہ بولے، اللہ کا حکم ہو جائے. اب رو رو کے حالت کھانا پینا چھوڑ دیا، بہت برے حال ہوئے، بہت تکلیف اٹھائی. رو کے اپنے نماز کے اوپر رو رو کے مصلی پہ آنسو بہاتی رہی. یہ آئیں گا حکم اللہ کی جانب سے. اکیلی واحد جناب سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے لیے اللہ نے سورہ نور میں 10 آیتیں نازل فرمائیں. آپ کی برات کی کیا پاک ہے، سبحان اللہ. آپ ہی کے قریب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر چارپائی پہ بیٹھے تو آپ قدموں میں پاس میں آ کے بیٹھ گئی اور اچانک دیکھا، نماز سے اٹھ کے آئی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ قدموں پہ لپٹ کے بہت روؤں. اسی وقت یہ دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے، جب بھی آپ پہ وحی نازل ہوتی بہت زبردست تیزی سے پسینہ جاری ہو جاتا. وہی جاری ہو گئی اور وہی میں آپ کی برات آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب آپ کے والد والدہ کو حضرت ابوبکر صدیق، کتنا اونچا مقام ہے، خلیفہ اول ہے، غار یار ہے سرکار کے، اور آپ کو جب اپنی بیٹی کی برات کی اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی تو خوشی کی انتہا نہ رہی. آپ بہت خوش تھے کہ اللہ نے ہماری بیٹی کو پاک قرآن میں بتایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ بات سے اتنے خوش ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ ہے. جب یہ خوشخبری سب کو معلوم پڑ گئی تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا پتہ کروں یہ افواہ پھیلی کہاں سے تھی، یہ افواہ کا آغاز ہوا کہاں سے تھا، کس نے اسٹارٹ کیا تھا، کہاں سے میری بیٹی پہ لاچھن لگایا گیا تھا. تو جب جانچ پڑتال کی پتہ کیا تو پتہ لگا ان کا ایک قریبی رشتہ دار تھا، انہی کا قریبی رشتہ دار تھا وہ منافق. اور وہ رشتہ دار ایسا تھا کہ اسی نے یہ والی بات، بری بات پھیلائی تھی. اور وہ رشتہ دار بھی کوئی رئیس نہیں تھا، وہ رشتہ دار وہ تھا کہ جس کے سارے سال کا کپڑا لتا، کھانا پینا، سارے سال کا خرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے. انہی کا کھاتا تھا، انہی کا پہنتا تھا، اور انہی کی بیٹی پہ بہتان لگا رہا تھا. جب یہ والی بات پتہ لگی تو انسان تو تھے بہت جلال میں آ گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتایا وہ فلاں تھا جسے میں سارے سال کا خرچہ دیتا ہوں، اب تو قسم کھاتا ہوں کہ اسے ایک کچھ نہیں دوں گا، اب کبھی بھی اس کو کوئی بھی مدد نہیں کروں گا. نیچرل بات ہے، سب کریں گے نہیں بھائی، کیوں دیں گے اس کو جو ہمارا کھا رہا ہے اور ہم کو ایسا کر رہا ہے. یہ میرے آقا کا یہ سیرت ہے، یہ اسلام ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں ابوبکر سنو، اب تک جتنا دیتے تھے نا اب سے دگنا دینا شروع کرو. اب میری نگاہوں میں تو جچتا نہیں کوئی،
اور جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں